الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. السند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله متعنا بعلومه وخيوطه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خطعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي أفأحج عنهم؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل رکاز کے مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. وہ یہ کہ میں نے یاد کیا تھا کہ رکاز پر خمس واجب ہونے کی علت یہ ہے کہ رکاز جو ہے وہ فیض کے حکم ہے. تو اصل میں وہ فیض کی بات نہیں تھی بلکہ مال غنیمت کی بات ہے، کیونکہ خمس جو واجب ہوتا ہے وہ مال غنیمت میں واجب ہوتا ہے. اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت میں خمس واجب ہوتا ہے اس اور مال غنیمت کا اطلاق ہوتا ہے اس وقت جبکہ کوئی علاقہ انوطن فتح کیا ہوا ہے، اور اگر فی الحال فتح ہو تو پھر مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ وہ فیض کے احکام اس کے بعد جاری ہوتے ہیں اور فیض کے مصارف جو ہیں وہ الگ قرآن کریم نے الگ بیان فرمائے ہیں، اس میں خمس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ غنیمت کے حکم میں ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل تمام احکام میں مال غنیمت کی طرح ہے، بلکہ خمس کے وجوب میں وہ مال غنیمت کی طرح ہے. تو یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ وہ غنیمت بعینی ہی نہیں ہے بلکہ وہ غنیمت کے مثل ہے، غنیمت کے مشابہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر غنیمت کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بیانی مال غنیمت، ورنہ بیانی اگر مال غنیمت ہو تو خمس نکلنے کے بعد پھر وہ مجاہدین میں تقسیم ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اس کی اپنی ملکیت میں رہتا ہے. تو اس واسطے مال غنیمت کے تمام احکام نہیں ہیں اور بیانی مال غنیمت نہیں ہے، لیکن مال غنیمت کے حکم میں ہے، اس کے مثل ہے. یہ تصحیح کرنی ہے. اب یہ کتاب المناسک ہے اور سب سے پہلے حج کے وجوب اور فضیلت کا بیان کرنے کے لیے باب قائم کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس نے روایت نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ وہ فرماتے ہیں کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت حضرت فضل ابن عباس جو عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، وہ ردیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فجاءت امرأۃ من خطعم، تو وہ کہتے ہیں کہ خطعم کے قبیلے کی خاتون آئیں. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. تو فضل جو تھے نوجوان تھے، میں نے الٹا کہہ دیا، فضل بڑے تھے اور عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے. عبداللہ ابن عباس کو 10 سال کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور فضل ابن عباس اس وقت نوجوان تھے. تو فضل ابن عباس جو ہیں وہ ان کو دیکھنے لگے اور وہ خاتون ان کو دیکھنے لگی. وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فضل ابن عباس کا چہرہ جو ہے دوسری طرف پھیرنے لگے.
دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے ان کا منہ کیوں پھیرا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں مجھے اندیشہ ہوا کہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس واسطے میں نے ان کا چہرہ پھیرا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حج کے حالت میں، احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ ڈھکنے کی اجازت نہیں ہوتی احرام کی حالت میں۔ اور ویسے تو یہ طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز اپنے سر کے اوپر ایسی ڈال لے کہ اس کے اوپر نقاب پڑ جائے، جس سے کہ چہرہ چھپ بھی جائے اور ساتھ میں چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو پھر چہرہ کھول لینے کی اجازت ہے حالت احرام میں۔ تو اس پر خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا۔ مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے والد ہیں، ان کو اللہ کا فریضہ جو ہے حج کے بارے میں جو اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے وہ پہنچ گیا ہے میرے والد کو، جو اس حالت میں کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، لا یثبت علی الراحلہ، اور سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب حج عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں، حج بدل؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم کر سکتی ہو۔ بذالک بھی حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کی اجازت دی، اور حج بدل کی اجازت اسی حدیث سے مستفاد ہے کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے، جبکہ وہ آدمی اس کے اوپر حج کا فریضہ تو عائد ہو گیا لیکن وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اس صورت میں حج بدل کرایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں امام بخاری سے لائے ہے کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی، کہ فریضہ ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے میرے والد پر، لیکن وہ ہیں بوڑھے اور خود ثابت نہیں ہو سکتے، رہ نہیں سکتے، تو اس بات سے یہ جو بتایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ آدمی خود اپنی سواری پر سوار ہو کر جا سکے۔ جی باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم رجالا الطرق الواسعة. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه أنس وابن عباس يعني حديث إبراهيم بن موسى. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احلال کیا، احلال کے معنی تلبیہ پڑھا ذو الحلیفہ میں، جبکہ آپ کی سواری جو ہے آپ سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے، انہیں سوات بھی راہ لی۔ اس میں روایتیں مختلف آتی ہیں کہ ذو الحلیفہ کے موقع پر، ذو الحلیفہ کے مقام پر جو آپ نے احرام باندھا تو تلبیہ کس وقت پڑھا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو احرام کی جو رکعتیں پڑھی اس کے فوراً بعد تلبیہ پڑھ لیا تھا۔ بعض میں آتا ہے کہ آپ نے جس وقت سواری پر سوار ہوئے تو اس وقت پڑھا تھا۔ بعض میں آتا ہے کہ سواری پر سوار ہونے کے بعد جب ایک درخت تھا، درخت کے بعد پہنچے تو اس وقت پڑھا تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ اور آگے بیضا کے مقام پر جب پہنچے، صحرا علاقہ تھا تو وہاں پر پڑھا تھا۔ روایتیں مختلف ہیں، اور ان مختلف روایات کی توجیہ یہ ہے کہ جس صحابی نے جس وقت آپ کا تلبیہ سنا اس وقت کا روایت کر دیا، ورنہ آپ نے ان سب مقامات پر پڑھا۔ جی باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على خطبه
وقال عمر رضي الله تعالى عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس رضي الله تعالى عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. اس بات میں امام بخاری کا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ حج کرنے میں آدمی کو سادگی سے کام لینا چاہیے. ٹھاٹ بات اور عیش و عشرت کے ساتھ حج کرنا پسندیدہ نہیں ہے. یعنی جتنی سادگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ حج کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. تو اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، اس کے دو طریقے ہوتے تھے. ایک معمولی طریقہ تو یہ تھا کہ رحل یعنی کجاوا چھوٹا سا رکھ دیا جاتا تھا اونٹ کے اوپر، اور کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا اوپر. یہ تو رحل کہلاتا تھا کہ بالان رکھا ہوا ہے اونٹ کے اوپر، وہ اس پر بیٹھ گئے، اوپر کوئی سایہ وغیرہ نہیں. اور ایک طریقہ ہوتا تھا ہودج کا، یعنی ایک پورا خیمہ جیسا اس پر رکھ دیا جاتا تھا اونٹ کے اوپر، اور اس خیمے کے اندر آدمی بیٹھتا تھا تو اس میں سایہ ہوتا تھا اس کے اوپر، اور خیمے جیسی اس کی پردے ہوتے تھے دائیں بائیں. تو یہ ہودج والا طریقہ جو تھا یہ زیادہ مالدار لوگ اختیار کرتے تھے، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو وہ ہودج بناتے تھے، ہودج کا تصور کرتے تھے. اور جو لوگ زیادہ مالدار نہیں ہوتے تھے تو عام لوگ جو ہیں وہ رحل کا طریقہ اختیار کرتے تھے. تو امام بخاری یہاں پر بات قائم کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کا رحل پر کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں عاجزی ہے، شکستگی ہے، سادگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے تو آدمی کو عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے. اور ہودج میں بیٹھ کے جانا جو ہے وہ اس طرح سے ذرا عیش و عشرت کا طریقہ ہے تو وہ حج میں پسندیدہ نہیں. سمجھ لیں نا. اب اس میں یہ بات بتانے کے لیے کہ رحل پر حج کرنا ہودج پر حج کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے، کئی دلیلیں پیش کی ہیں امام بخاری نے ترجمہ الباب میں. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور انہوں نے ان کو عمرہ کرایا تنعیم. تفصیل آگے آئے گی. تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وحملها على قدم، حضرت عائشہ کو جو سوار کیا بھائی نے وہ پالان پر سوار کیا، قدم پر. تو کوئی اس میں کوئی ہودج نہیں بنایا ہے. وقال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ شد الرحال فی الحج، حج میں کجاوے کیسا کرو، یعنی وہی رحل کیسا کرو. تو انہو احد الجہادین، اس لیے کہ یہ دو جہادوں میں سے ایک جہاد ہے. تو جہاد میں جس طریقے سے آدمی مشقت اٹھاتا ہے تو حج میں بھی تھوڑی مشقت اٹھانی چاہیے، اور اس واسطے اس میں سادگی کے ساتھ حج کرنا چاہیے. وقال محمد بن ابي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد بن ثابت عن سليمان بن عبد الله بن انس قال حج انس على راحل. عبداللہ بن ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حج کیا راحل پر، ولم يكن شحيحا، اور وہ بخیل نہیں تھے، یعنی ان کے پاس اتنی وسعت تھی جب اگر چاہتے تو ہودج بنا لیتے، اور بخیل بھی نہیں تھے جو پیسہ خرچ کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی ہو تو وہ اگر چاہتے تو بنا سکتے تھے، ہودج بنا کر سفر کر سکتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے رحل پر حج کیا. وحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل، اور یہ بھی بتایا کو حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا رحل پر. وکانت زاملۃ، اور وہی اونٹنی جس کے اوپر سے آپ نے حج کیا تھا وہی آپ کا سامان اٹھانے والی بھی تھی. زاملہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو سامان اٹھانے کے لیے رکھی جاتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک اونٹنی پر آدمی خود سوار ہو اور دوسری اونٹنی ساتھ رکھتے سامان کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اسی پر آپ کا سامان بھی رکھا ہوا تھا. تو آپ نے اتنی سادگی کے ساتھ کیا کہ نہ تو ہودج بنایا اور نہ سامان
کے لیے کوئی الگ اونٹنی ساتھ رکھتی، بلکہ وہی اونٹنی ضامرہ بن گئی آپ کی، یعنی اسی کے ساتھ سامان گیا. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن لابن قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر قال يا عبد الرحمن اذهب باختك فآمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. یہ وہی واقعہ ہے، تفصیل سے آگے آئے گا. احقبہ یحقب احقابا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو رحل کے حقیبے پر سوار کرنا. رحل میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کو پیچھے پالان کے پیچھے، تو اس کے اوپر سوار کرنے کو احقابہ کہتے ہیں. جی. باب فضل الحج المبرور. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكنا افضل الجهاد حج مبرور. خواتین کے لیے فرمایا کہ آپ انہوں نے پوچھا عائشہ نے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر جہاد، افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حج کرے جو شخص اور رفث، کوئی فحش کام نہ کرے اور کوئی فسق کا ارتکاب نہ کرے، تو اس طرح لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ حج سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں. ویسے عام اصول یہ ہے کہ حسنات سے یا اعمال صالحات سے جو کفارہ ہوتا ہے وہ صغائر کا ہوتا ہے، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حج میں بھی جو آتا ہے کہ حج جو ہے وہ کفارہ سیئات ہے، اس میں بھی مراد صغائر ہی. لیکن دوسرے بعض حضرات نے کہا کہ صغائر اور کبائر سب معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا لوٹ کے آئے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو ماں کے پیٹ سے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو نہ صغائر اس کے نام اعمال میں ہوتے ہیں نہ کبائر ہوتے ہیں. لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صغائر ہی معاف ہوتے ہیں، کبائر بغیر توبہ کے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کا ظاہر حال یہ ہے کہ جب وہ حج کرنے جا رہا ہے تو حج کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے توبہ بھی کی ہوگی ضرور. کون ایسا ہوگا کہ جو حج کرنے جائے اور توبہ نہ کرے؟ تو اس واسطے توبہ بھی کیونکہ حج کا حصہ ہوتی ہے، اس واسطے وہ جو پابند آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسا لگتا ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. إسناد متصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وخلوقه وبركاته آمين. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم في منزله ولهم فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النجد من القرن ولأهل المدينة ذي الخليفة ولأهل الشام الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثني شبابة عن البرقاء عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وعنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فإذا قدموا مكة فسألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن إكرمة مرسلا. یعنی عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کیا کرتے تھے، ولا يتزودون، اور ساتھ میں کوئی زاد راہ نہیں رکھتے تھے.
کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، بس ویسے ہی چل کھڑے ہوتے تھے یمن سے. وہ یقولون، اور کہتے تھے کہ نحن المتوکلون، کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوئے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو ساتھ ہم اپنے کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے. فإذا قدموا مکہ، جب مکہ پہنچ جاتے تو سألوا الناس، اب کھانا پینا تو ختم ہوتا نہیں تھا ساتھ، تو لوگوں سے سوال کرتے تھے. فأنزل اللہ عز وجل، اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وتزودوا، کہ زاد راہ رکھا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، اس واسطے کہ بہترین توشہ جو آدمی ساتھ رکھے وہ تقوی ہے. تقوی سے مراد یہاں پر مانگنے سے بچنا، کہ مانگنے سے بچنا. تو مطلب بہترین ذات یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دوسروں سے سوال نہ کرے. یہ جمہور کی تفسیر اس آیت کی یہی ہے کہ تقوی سے مراد ہے تقوی عن سؤال. اور حضرت علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی سے عام تقوی مراد ہے. جب یہ فرمایا کہ ذات رکھو اپنے ساتھ، ذات راہ ساتھ رکھو، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ فرما دی کہ یہ ذات تو رکھو ہی اپنے ساتھ، لیکن سب سے اچھا ذات جو ہے وہ تقوی ہے، اس کا بھی اہتمام کرو. یہ مناسبت کے ساتھ اس کو تقوی کی تاکید فرما دی گئی ہے. جی باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه وعنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة بالحليفة ولأهل الشام الزفة ولأهل النجد مقن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن لمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنت حتى أهل مكة من مكة. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت بیان فرمائی ہیں کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اہل شام کے لیے جحفہ ہے، اہل نجد کے لیے قرن المنازل ہے، اہل یمن کے لیے یلملم ہے. اور ساتھ میں فرمایا ہن لہن، یہ مواقیت ہیں خود اہل میقات کے لیے، ولمن اتی علیہن من غیرہن، اور ان لوگوں کے لیے جو ان مواقیت پر سے گزرے، رہنے والے ہوں کسی اور جگہ سے، جب آئیں تو یہاں سے گزریں تو یہ ان کے لیے میقات ہے، یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے. ممن اراد الحج والعمرہ، اور یہ میقات ہیں ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں. سمجھ گئے نا؟ ومن کان دون ذالک، اور جو لوگ کے اس سے قریب تر ہوں، یعنی میقات کے اندر ہوں، مکہ مکرمہ کی طرف، میقات اور مکے کے درمیان واقع ہوں، تو فمن حیث انت، جہاں سے بھی آدمی چلے وہیں پر احرام باندھ لے. حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ اہل مکہ جو ہیں وہ مکہ سے احرام باندھے جبکہ وہ حج کر رہے ہوں. سمجھے نا؟ البتہ عمرے کے لیے ان کو حرم سے باہر جانا ضروری ہے، میقات کا یعنی احرام باندھنے کے لیے. حج میں چونکہ آدمی عرفات تک جاتا ہے، اور عرفات جو ہے وہ خارج حرم ہے، لہذا خارج حرم نکل جاتا ہے حج کے افعال کے دوران. لیکن عمرہ جو ہے وہ سارا کا سارا حرم ہی میں ہوتا ہے، اس واسطے اس میں حرم سے باہر جانا ضروری ہے احرام کے لیے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کے لیے بھی ہے جو مواقیت جو ہیں جو اس مواقیت پر رہتے ہوں، اور جو مواقیت کے پیچھے آباد ہیں اور مواقیت پر سے گزریں ان کے لیے بھی ہیں، اور جو لوگ میقات اور مکہ کے درمیان واقع ہیں وہ حج کے لیے احرام وہیں سے باندھ سکتے ہیں جہاں سے وہ اپنا سفر کا آغاز کریں. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے ممن اراد الحج والعمرہ، کہ یہ میقات ہے ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں. اس کی بنا پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ایک روایت امام مالک، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ یہ جو احرام واجب ہوتا ہے یہ اسی شخص کے لیے ہوتا ہے جو حج کا یا عمرے کا ارادہ کر کے چلے. لیکن اگر کسی اور مقصد سے جا رہا ہے مکہ مکرمہ، عمرہ کرنا یا حج کرنا مقصود نہیں ہے، مثلا تجارت کے لیے جا رہا ہے یا کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو ان کے نزدیک میقات سے گزرتے وقت اس پر احرام باندھنا واجب نہیں، بغیر احرام کے بھی وہ جا سکتا ہے. سمجھ گیا نا؟
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص بھی میقات پر سے گزرے مکہ مکرمہ جانے کے قصد سے، چاہے اس کا قصد حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا کوئی اور تجارت وغیرہ مقصود ہو، کسی بھی غرض سے جا رہا ہو، وہ بغیر احرام کے وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ احرام باندھنا ہی ہوگا اور جا کر عمرہ کم سے کم کرنا ہی ہوگا، اس کے بعد اپنا جو کچھ کام کرتا ہے وہ کرے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ حدیث باب کا ظاہر جو ہے وہ تائید کرتا ہے ائمہ ثلاثہ کی، کیونکہ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مواقیت ہیں ان کے لیے ممن اراد الحج والعمرہ، جو ارادہ کرے حج کا اور عمرے کا، سمجھے نا، ان کے لیے ہے یہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ قید لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اور مقصد سے جا رہا ہے تو وہ اس میں داخل ہے۔ اور حنفیہ نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ ممن اراد الحج والعمرہ میں من جو ہے یہ بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے، سمجھے نا، یعنی جو بھی اس سے گزرے گا تو اس کو ارادہ حج اور عمرے کا کرنا ہی ہوگا، سمجھے نا، جو بھی گزرے گا اس کو حج اور عمرے کا ارادہ کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ اگر حج و عمرہ کا ارادہ کرے تب تو احرام باندھے اور اگر حج و عمرہ کا ارادہ نہ کرے تو نہ باندھے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا من جو ہے بیانیہ ہے، یعنی جو بھی گزرے گا تو وہ حج اور عمرے کا ارادہ کرنے والا ہی ہوگا۔ یہ تعویل کی ہے حنفیہ نے اس حدیث، سمجھے نا، اگرچہ یہ تعویل جو ہے خلاف ظاہر ہے، بظاہر خلاف متبادر ہے ان الفاظ میں، لیکن اس پر حنفیہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کے کچھ آثار ہیں جس میں صحابہ کرام کے، جس میں ان کا مسلک بھی یہی تھا کہ کوئی بھی شخص جو مواقیت سے گزرے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے اور حج یا عمرہ کوئی ایک چیز کرنی ہی ہوگی۔ تو صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں انہوں نے یہ توجہ کی ہے اس حدیث، سمجھ گیا بھائی؟ البتہ آج کل حنفیہ کے مسلک پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں مثلاً جو طائف میں رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں نوکری کرتے ہیں۔ اب تو پہلے زمانے میں طائف جانے کے لیے 3 دن کا سفر کرنا پڑتا تھا اور اب 1 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے طائف سے مکہ مکرمہ۔ تو صبح کو نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو ڈرائیور ہیں، بسیں یا کاریں لے کر جاتے ہیں اور دن میں 10 چکر کاٹ دیتے ہیں طائف اور مکہ مکرمہ کے لیے۔ اب اگر حنفیہ کے قول پر عمل کیا جائے تو ان کو ہر مرتبہ آ کر پہلے عمرہ کریں اور پھر واپس جائیں اور پھر ہر مرتبہ آنے پر احرام باندھیں، تو اس میں بہت ہی سخت حرج ہے جو واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ائمہ ثلاثہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے وہ جبکہ عمرہ اور حج کا ارادہ کر کے نہ جا رہے ہوں تو بغیر احرام سے چلے جائیں۔ جی باب ميقات أهل المدينة ولا يحل قبل ذي الحليفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الزفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم. باب وهل أهل الشام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الزفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يزيد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل نجد. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عن أبي رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام وهيعد وهي الجحفة وأهل نجد القنن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. باب مهل من كان دون المواقيت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقض لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القنن فهن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مهل أهل اليمن. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقض لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن الملاجل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عشق لأهل العراق. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما فتح هذان الإسلام يطوع عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرن شق علينا قال فانظروا حرها من طريقكم فحد لهم ذات علم. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لما فتح ہذان المصران جب یہ دو شہر فتح ہوئے اور دو شہروں سے مراد ہیں بصرہ اور کوفہ یہ جب فتح ہوئے اور فتح ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا علاقہ فتح ہوا کیونکہ یہ باقاعدہ شہر تو بتائے حضرت عمر نے پہلے یہ شہر موجود نہیں تھے جب فتح ہو گیا علاقہ تو پھر بتائے تھے بعد میں. بہرحال جب وہ علاقہ فتح ہوا بعد میں یہ شہر بنے بصرہ اور کوفہ تو وہاں سے لوگ آئے حضرت عمر کے پاس اور آ کر انہیں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد لأہل نجد قرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے میقات مقرر فرمائی تھی قرن قرن المنازل کہ جب وہ قرن المنازل پر پہنچے تو احرام باندھے وہو جور عن طریقنا اور یہ قرن المنازل جو ہے وہ ہمارے راستے سے ہٹا ہوا ہے. جور کے معنی مائل یعنی ہٹا ہوا ہے ہمارے راستے سے یعنی ہم جب عراق سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو راستے میں نجد نہیں پڑتا یہ قرن نہیں پڑتا. وَإِنَّا أَرَدْنَا قَرْن اور اگر ہم قرن جائیں پہلے اور وہاں سے آرام باندھ کے بچ جائیں تو شق علینا تو ہمارے اوپر بہت مشقت ہوگی کیونکہ بہت دور پڑتا ہے قرن ہم سے. تو پھر ہم کیا کریں کہاں سے آرام باندھیں. تو حضرت عمر نے کہا فانظروا حربها من طریقکم تو ایسا کرو کہ اس قرن کی محاذات دیکھو اپنے راستے سے جہاں سے تم آ رہے ہو تو وہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ کر تم قرن سے محاذی ہو جاؤ گے قرن کی محاذات میں آ جاؤ گے تو وہاں سے آرام باندھو. فحد لهم ذات علم پھر حضرت عمر نے خود دیکھا کہ کون سی جگہ محاذات میں پڑتی ہے قرن کے تو پھر حضرت عمر نے ان کے لیے ذات العرق کو میقات مقرر کر دیا کیونکہ ذات عرق جو ہے وہ قرن کے محاذات میں واقع ہے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذات العرق جو عراق والوں کے لیے مقرر کی گئی وہ حضرت عمر نے کی جس کے معنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات العرق مقرر نہیں کی تھی. حضرت عمر نے محاذات کے حساب سے ذات العرق کو اہل عراق کے لیے میقات مقرر کیا. لیکن صحیح مسلم اور دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہوں کی مواقع بیان فرمائی وہاں اہل عراق کے لیے بھی بیان فرمائی کہ اہل عراق کے لیے جو میقات ہے وہ ذات العرق ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات العرق کی میقات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اصل میں
مقرر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی تھی، ذات العشق کو مقرر کیا تھا، لیکن حضرت عمر کو اس کا پتہ نہیں چلا، یعنی حضرت عمر کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عشق کو اہل عراق کے لیے مقرر فرمایا تھا، میقات مقرر فرمایا تھا۔ تو جب ان کو نہیں پتا تھا تو اس واسطے انہوں نے محاذات کا اصول بیان کیا کہ بھئی جو جگہ اس کے محاذات میں پڑتی ہو وہاں سے احرام باندھ لو۔ اب اتفاق سے جو محاذات دیکھی تو وہ ذات العشق ہی قرار پائی، تو اس طرح حضرت عمر کا یہ فیصلہ مطابق ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیع، سمجھ لیں نا، یہ صورت ہے۔ اب ہمارے لیے کون سی میقات ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ لملم۔ یہی زبردست غلط فہمی پھیلی اور یہ اس واسطے میں نے پوچھا آپ سے، یہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ یلملم میقات ہے، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یلملم جو ہے اس وقت کہا جاتا تھا جب پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے، اگرچہ وہ بھی غلط تھا، یعنی پانی کے جہاز کی صورت میں بھی یلملم کو میقات سمجھنا غلط تھا، لیکن اب تو پانی کے جہاز کے بجائے ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، یا ہوائی جہاز میں کہیں یلملم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کو ذرا میں سمجھا دوں آپ کو، اس کے اوپر یہ ہے کچھ لکھنے کا؟ لکھنے کی چیز ہے کوئی؟ ٹھیک ہے۔ نظر آ رہا ہے؟ یہ سمجھو کہ ہم یہاں ہیں، تو سمجھو کہ یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، سمجھے نا؟ تو ہم یہاں ہیں کراچی سمجھو، تو پہلے جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو جہاز جو ہے وہ یہاں سے آ کر بحر احمر میں جاتا تھا، بحر احمر میں جا کر گڈھا اترتا تھا، سمجھ گئے نا؟ تو جب جہاز گزرتے ہوئے یلملم کے سامنے سے گزرتا تھا، یہ یلملم ہے، یہ یمن ہے، یمن یہاں ہے اور نجد جو ہے وہ یہاں ہے، سمجھے نا؟ ریاض اور دمام وغیرہ یہ سب نجد کہلاتے ہیں،
تو پہلے جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو جہاز جو ہے وہ یہاں سے بحر عرب سے نکل کر بحر احمر میں داخل ہوتا تھا اور جا کر جدہ اترتا تھا. تو جدہ اترنے سے پہلے یلملم کی محاذات کہتے تھے لوگ، یلملم کی محاذات آ رہی ہے، لہٰذا یہ کہتے تھے کہ یہاں سے آرام باندھ لو. سمجھے؟ لیکن یہ بات غلط تھی، میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی غلط تھی. اس لیے غلط تھی کہ یلملم سے گزرنا یا اس کی محاذات سے گزرنا اس وقت موجب احرام ہوتا ہے جبکہ آدمی نکل کر مکے کی طرف چلے. اگر کوئی آدمی یہاں سے آ کر پھر یوں جاتا تو اس کے ضروریات یلملم سے آرام باندھتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں تو جہاز گزر کر مکہ نہیں جا رہا بلکہ جدہ جا رہا ہے، لہٰذا اس کو یہاں آرام باندھنا کوئی ضروری نہیں تھا. اس کے جائز تھا کہ جدہ اتر کر آرام باندھے، کیونکہ جدہ بھی محاذی ہے یلملم میں، مکے کی سمت میں محاذی ہے. لہذا اگر جدے سے یلملم کے بجائے جدے سے جا کر آرام باندھ لیں تو ٹھیک تھا، کیونکہ جدہ بھی محاذی ہونے کی وجہ سے وہ میقات کے حکم میں ہے، وہاں سے آرام باندھ کے مکہ مکرمہ آ سکتے. بات آئی تو اچھا. اب یہ ہوائی پانی کے جہاز کا راستہ یہ تھا. ہوائی جہاز جو ہے اس کو وہاں بحر احمر جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو یہاں سے آ کر خلیج فارس عبور کر کے نجد سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ جو حجر سے ہوتا ہوا جدہ پہنچتا ہے. سمجھے نا؟ تو جب وہ ادھر سے آتا ہے تو نجد کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے میقات پڑتی ہے قرن المنازل، اور قرن المنازل کے بعد پھر وہ جاتا ہے جدہ. تو قرن المنازل سے گزرتا ہے تو گزرنے سے قرن المنازل سے متجاوز ہوتا ہے مکے ہی کی سمت میں، لہٰذا قرن پہنچنے سے پہلے آرام باندھنا ضروری ہے. سمجھے نا؟ پھر جا کے جدہ اترتا ہے اور جدے سے پھر مکہ مکرمہ آتا ہے. سمجھے؟ تو ہماری جو ہوائی جہاز کے ذریعے جو میقات ہے وہ قرن المنازل، اور کیونکہ قرن المنازل کے بعد ہم جہاز جو ہے وہ مکے ہی کی سمت میں جاتا ہے، اس لیے بغیر احرام کے وہاں سے گزرنا جائز نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کے جہاز سے اگر کوئی جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ جا کر جدہ اتر کے احرام باندھ لے، لیکن پانی کے ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جدہ پہنچ کر آرام باندھے. وہ قرن سے گزرنے سے پہلے آرام باندھنا اس سے ضروری. یہ میں نے آپ کو جیسے سمجھانے کے لیے بہت رف جیسا نقشہ بتایا، تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. اچھا چلو جی. باب الصلاة بذي الحليفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول إنه سمع عمر رضي الله تعالى عنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد عقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المباركة وقل عمرة في الحج. وبه قال حدثنا عبد الله بن عباس روایت کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا. یہ وادی عقیق ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور ذوالحلیفہ تک جاتی ہے، اور
اس کو بڑی مبارک وادی کہا گیا ہے، وادی مبارک کہا گیا ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑھاؤ یہاں پر ہوا ہے. اللہ عالم. تو اس کو وادی عقیق کہتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو وادی عقیق میں آپ نے قیام فرمایا. تو آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ اتانی لیلۃ عاصم من ربی، کہ آج کی رات میرے پروردگار کی طرف سے آنے والا آیا، یعنی ایک فرشتہ. فقال صلی فی ھذا الوادی المبارک، اور اس نے کہا کہ آپ اس وادی مبارک میں نماز پڑھیے. وقل عمرۃ فی حجہ، اور کہیے کہ میں عمرہ کروں گا حج کے ساتھ. سمجھے نا؟ یعنی گویا اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں. یعنی ذوالحلیفہ بھی وادی عقیق کا حصہ ہے. نماز پڑھیں وہ نماز جو احرام سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور پھر جب نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ عمرہ میں کروں گا حج کے ساتھ. عمرۃ فی حجہ. یہ حنفیہ کی بالکل صریح دلیل ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قران کا احرام باندھنے کا حکم ہوا تھا، کیونکہ عمرہ اور حج دونوں کو ملانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو تمتع کے ساتھ آدمی ملائے یا قران کے ساتھ. اور اس بات پر اجماع ہے تمام امت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع نہیں کیا. سمجھے نا؟ شافعیہ کہتے ہیں افراد کیا تھا اور حنفیہ کہتے ہیں کہ قران کیا تھا. کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ آپ نے تمتع کیا. تو اس لیے جب تمتع تو خارج ہو گیا تو عمرہ اور حج کو دونوں کو ملانے کا جو حکم دیا گیا اس کے معنی کیا ہوئے؟ جی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فزيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا ثابت بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه أري وهو في معركه بذي الحليفه ببطن الوادي قيل له انك ببطحاء مباركه وقد اناخ بنا سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيف يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. یہ سالم والی روایت ہے کہ انہ اریا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اریا، یعنی آپ کو دکھایا گیا جبکہ آپ معرس میں تھے. ذوالحلیفہ سے معرس تعریف کا اس میں ظرف ہے. مانا یہ کہ وہ جگہ جہاں پر تعریف کی جاتی ہے، رات کے وقت میں ٹھہرا جاتا ہے. ذوالحلیفہ میں ببطن الوادی. تو آپ سے فرمایا گیا تھا کہ انک ببطحاء مبارکہ، آپ مبارک بطحاء میں ہیں. بطحاء وہ زمین کو کہتے ہیں جس میں سنگریزے وغیرہ ہوں. وقد اناخ بنا سالم، اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ سالم نے ہمارے ساتھ اونٹنیاں بچھائیں. یہ توخى المناخ، وہ اہتمام کر رہے تھے اس مناخ کا، اونٹنی بچھانے والی جگہ کا. الذي كان عبد الله ينيف، جہاں پر کہ عبداللہ بن عمر اپنی اونٹنی بچھایا کرتے تھے. کیوں بچھاتے تھے؟ يتحرى معرة رسول الله. عبداللہ بن عمر اس لیے بچھاتے تھے کہ وہ تلاش کرتے تھے اس جگہ کو جہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں قیام فرمایا تھا. اور پھر اس کی جگہ کی تعین کی وہ اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، کہ بطن وادی میں جو مسجد ہے اس کے نیچے اترتے تھے. اب وہی جیسے کہ آپ کتاب السلام میں پڑھ کر آئے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے بہت اہتمام کرتے تھے ان تمام مقامات پر نماز پڑھنے کا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو اسی کا ایک حصہ یہ جی. باب وصل الخلوق 3 مرات من الثياب. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة ومعه نفر من اصحابه
جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متزمح بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه البحر فأشار عمر إلى يعلى فجاء يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا قد أذل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغيب ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الثياب الذي بك 3 مرات وامسح عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فقلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات فقال نعم. خلوق ایک خوشبو ہوتی ہے جو عام طور سے زعفران سے بنائی جاتی ہے. اس کو دھونے کا حکم ہے 3 مرتبہ کپڑوں سے، یعنی احرام کی حالت میں. تو اس لیے باب قائم کیا ہے، اور اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر نکالی ہے اور اس سے مختلف مسائل مستنبط کیے ہیں. یہاں پہلی بار آ رہی ہے. صفوان بن یعلا کی روایت ہے کہ یعلا ابن امیہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یعلا ابن امیہ خود بھی صحابی ہیں، حضرت عمر تو ہیں ہی، لیکن یعلا ابن امیہ یہ ذرا نوعمر صحابی ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ارینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحی الیہ، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیے کبھی جبکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو. یعنی ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھیں جبکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. یہ درخواست کی تھی یعلا بن امیہ نے حضرت عمر سے. قال فبینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، تو اب آگے بتاتے ہیں کہ اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے. یہ کب تھے؟ کب کا واقعہ ہوگا یہ جعرانہ میں؟ زور سے بولو، کب کا ہوگا؟ حجۃ الوداع. ارے نہیں یار، غزوہ حنین کے بعد. غزوہ حنین کے وقت. غزوہ حنین سے جب آپ واپس تشریف جا رہے تھے تو جعرانہ کے مقام پر قیام فرمایا تھا اور وہاں سے عمرہ بھی کیا تھا. تو وہاں پر آپ قیام فرما تھے، وہ معه نفر من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود تھی. تو جاءہ رجل، اس دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ وهو متضمخ بطیب، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھ دیا اس حالت میں کہ وہ خوشبو میں لتڑا ہوا تھا. سارے کپڑوں پر خوشبو لگی ہوئی تھی، سمجھے نا؟ کپڑوں میں، یہ کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی یا یہ جسم پر لگی ہوئی تھی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو مطلب یہ کہ اس کو، یعنی ایک تو حضرت نے جبہ پہنا ہوا تھا حضرت احرام میں، اور دوسرا جو ہے خوشبو میں لتڑے ہوئے تھے، اور اس حالت میں احرام باندھ دیا عمرے سے. تو پوچھا کہ جس شخص نے یہ کام کر لیا ہو کہ جبہ پہنے ہوئے ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر خوشبو بھی خوب لگی ہوئی ہو، اس حالت میں اس نے آرام باندھ دیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو کیا کرے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعۃ، تو آپ کچھ دیر خاموش رہے. یعنی اس کا جواب، آپ جواب میں وحی کا انتظار فرما رہے تھے کہ وحی میں جواب ملے تو میں اس کو دوں. فجاءہ الوحی، اس حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی. فاشار عمر الی یعلا، تو عمر نے یعلا بن امیہ کو اشارہ کیا کہ تم نے کہا تھا کہ میں ایسے وقت دیکھنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو، تو آؤ دیکھو. فجاء یعلا، تو یعلا آئے. وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبا قد اذل به، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایک کپڑا تھا جس سے کہ آپ کو چھایا کیا گیا تھا، یعنی کوئی جیسا خیمہ ہوتا ہے اس طرح کا
کوئی کپڑا سا بنا لیا گیا تھا کھیلنے کے طریقے پر چادر وادر لگا کے جس سے آپ کو سایہ ملے. فادخل راسہ، تو یعلا بن امیہ نے اپنا سر داخل کیا اس کپڑے میں، یعنی وہ خیمہ تھا جو بنا لیا گیا تھا اس میں سر داخل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسمر الوجه، تو ان کو یہ نظر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا، وہو یغف، اور آپ سانس لے رہے ہیں، لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں. غفا یغف غفیتا جو معنی ہوتا ہے کہ وہ آواز جو انسان کے سانس کی آتی ہے سونے کی حالت میں، اس کو غفیت کہتے ہیں. یہ جو آواز ہوتی ہے، بعض لوگ کا ترجمہ خراٹا کر دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں. خراٹے کو نہیں کہتے غفیت کہا جاتا ہے اس آواز کو جو سانس کی آواز پیدا ہوتی ہے سوتے وقت. تو آپ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، چہرہ انور سرخ تھا اور لمبے سانس لے رہے تھے. ثم سریا، پھر آپ سے وہ کیفیت ظاہر کر دی گئی. فقال، اس وقت آپ نے فرمایا کہ اين الذي سأل عن العمرہ، کہاں ہے وہ شخص جو جس نے سوال کیا تھا عمرے کے بارے میں. فأتي برجل، تو اس شخص کو لایا گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا کہ اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، تمہارے اوپر جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو تاکہ اس کے اثرات بالکل ظاہر ہو جائیں. وانزع عنك الجبہ، اور جو جبہ تم نے پہنا ہوا ہے وہ اتار دو. واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، اور عمرے میں وہی کام کرو جیسے تم حج میں کرتے ہو. مطلب جو چیزیں حالت احرام میں حج کے اندر ممنوع ہوتی ہیں وہ عمرے میں بھی ممنوع ہیں، عمرے کے دوران جو احرام ہوتا ہے اس میں بھی ممنوع ہے. لہذا یہ کھلا ہوا جبہ جو تم نے پہنا ہوا یہ اتار دو، اور خوشبو جو لگائی ہوئی ہے وہ ظاہر کر دو، اور پھر کوئی انہیں پابندیوں کا لحاظ رکھو جو حج کے موقع پر پابندیاں ہوا کرتی ہیں حالت احرام. ارے سمجھے؟ فقلت لعطا، اب یہ روایت کرنے والے جو غیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عطا سے پوچھا جو یہ حدیث روایت کر رہے تھے کہ اراد الانقاء حين امره ان يغسل 3 مرات، کہ جو 3 مرتبہ دھونے کا آپ نے حکم دیا تو اس کا مقصد آپ کا یہ تھا کہ وہ اچھی طرح صفائی ہو جائے خوشبو کی. فقال نعم، تو عطا نے کہا کہ جی ہاں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح صفائی ہو جائے. ارے سمجھو؟ اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ تم اپنا جبہ اتار دو اور خوشبو کو ظاہر کر دو، لیکن جزا کا ذکر نہیں ہے یہاں کہ آیا جو تم نے اب تک جبہ پہنا حالت احرام میں اس پر تمہارے اوپر کیا جزا آئے گی، یا جو تم نے خوشبو استعمال کی اس کی کیا جزا آئے گی. تو یہاں پر ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے اس کے لیے کوئی جزا بیان نہ فرمائی ہو. ظاہر یہ ہے کہ بیان فرمائی ہوگی کہ اس کی جزا کیا ہے. بعض صورتوں میں صدقہ ہوتا ہے، بعض صورت میں دم آتا ہے، تو وہ آپ نے وہ بیان فرمائی ہوگی. لیکن کیونکہ راوی کا مقصود اس کا بیان کرنا نہیں تھا تو اس واسطے براہ راوی کا مقصود جو ہے وہ یہ بتانا تھا کہ وہی کی حالت میں آپ کو بس کیا کیفیت کاری ہوتی ہے. تو اس واسطے اس نے ان جزیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ بیان نہیں کی ہوگی. بیان کی ہوگی، راوی نے اس کا ذکر نہیں کیا. سمجھ لیں؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی، دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احرام باندھنے سے پہلے، چاہے وہ خوشبو احرام کے بعد بھی باقی رہے. سمجھے؟ اور حنفیہ کا
قول یہ ہے کہ خوشبو کی یعنی بو جو ہے وہ اگر بعد میں باقی رہے اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ جائے گا، لیکن خوشبو کا جسم، خوشبو کا جرم وہ کب باقی رہ سکتا ہے کب نہیں رہ سکتا، اس میں حنفیہ کے یہاں تفصیل یہ ہے کہ اگر خوشبو لگائی ہے جسم پر، جیسے سر میں لگائی ہے، تو اس کا جرم بھی اگر باقی رہ جائے احرام کے بعد تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، اور ایک روایت آتا ہے کہ انی انظر الی وبیس الطیب فی مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے جیسے میں اب دیکھ رہی ہوں اس خوشبو کی چمک آپ کی مانگ میں، تو مانگ میں خوشبو لگی تھی اور اس کا جرم بھی باقی رہا، اس کی چمک نظر آتی رہی احرام کے بعد بھی، تو معلوم ہے جسم کے اوپر اگر لگائی ہے تو اس کا بعد میں باقی رہنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر جسم بھی باقی رہے، لیکن کپڑے کا معاملہ یہ ہے، حنفیہ کہتے ہیں کپڑے میں اگر لگی ہو، سمجھے نا، تو اس کا اندر خوشبو اگر باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خوشبو کا جرم اگر باقی ہو کپڑے پر تو یہ جائز، سمجھے نا، تو یہاں جو آپ نے فرمایا کہ خوشبو تم دھو لو، سمجھے نا، یہ اگر جسم پر لگی ہوئی تھی تو دھونے کی ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ یہ خوشبو تھی خلوق، اور خلوق ہوتی ہے زعفران کی خوشبو، اور زعفران کی خوشبو جو ہے مردوں کے لیے بنا ہے، اس لیے آپ نے منع فرمایا، اور اگر یہ کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، سمجھے نا، تو پھر اس لیے فرمایا کہ کپڑوں پر ایسے خوشبو کا لگانا جس کا جرم باقی رہے یہ جائز نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا، دونوں احتمال، سمجھ گئے بھائی؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الطیب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن، وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة بالثبان بأسا، قال ابو عبد الله تعالى للذين يرحلون هودجها۔ یہ احرام کے وقت میں خوشبو لگانا، اور یہ کہ ماں یلبس اذا اراد ان یحرم، کیا پہنے جب ارادہ کرے احرام باندھنے کا، وہ ترجل اور کنگھی کر سکتا ہے، وہ یدہن اور تیل لگا سکتا ہے، بشرطے کہ بال ٹوٹنے کا اس بات کا اہتمام کرے کہ بال نہ ٹوٹے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یشم المحرم الریحان، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ محرم شخص ریحان کو سونگھ سکتا ہے، ریحان کا پھول کسی نے دیا اس کو سونگھ لے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، منع جو ہے وہ خوشبو کا اپنے جسم یا کپڑوں پر استعمال ہے، لیکن دور سے خوشبو آ رہی ہے اس کو سونگھ لے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، آئینہ دیکھنے میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے حالت احرام میں۔ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ، اور علاج بھی کر سکتا ہے، اس میں تیل یا گھی کو کھانا پڑے تو وہ بھی جائز ہے۔ وقال عطا یتختم، عطا فرماتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتا ہے۔ وَيَلْبَسُ الْحِمْيَانَ، اور ہمیان بھی پہن سکتا ہے، یعنی تھیلی، ایسی تھیلی جس میں پیسے ویسے رکھ لے۔ وطاف ابن عمر رضی اللہ عنہما وهو محرم، اور عبداللہ بن عمر نے طواف کیا اس حالت میں جہاں حالت احرام میں تھے، وقد حزم علی بطنه بثوب، اور اپنے پیٹ پر ایک کپڑے کی پٹی باندھی ہوئی تھی، تو معلوم ہے احرام کو روکنے کے اظہار کو روکنے کے لیے اگر اوپر سے کوئی پٹی باندھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ ولم تر عائشہ رضی اللہ عنہا بالثبان بأسا، اور حضرت عائشہ نے ثبان میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ ثبان کو ہے لنگوٹ، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جانگیا، اور جانگے کو بھی ثبان کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیچے کوئی شخص جانگیا پہن لے، یہ جانگیا کھلا ہوا جانگیا پہن لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عائشہ اس کی اجازت دیتی تھی، لیکن یہ چونکہ تمام روایات میں کھلا ہوا کپڑا پہننے کی
ممانعت آئی ہے، اس واسطے یہ مطلب نہیں بیان کرنا چاہیے تبان کا، بلکہ تبان سے مراد ہے لنگوٹ جو کھلا ہوا نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ تو وہ مراد ہے کہ وہ پہننے میں حضرت عائشہ کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں تانی للذین یخلون حوضجا، کہ یہ تبان کا پہننے کو حرج کو جائز سمجھتی تھی ان لوگوں کے لیے جو ان کا حوضج اٹھاتے تھے، سمجھے نا؟ جی۔ وبسند متصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم فقال ما تصنع بقوله قال حدثني الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. یہ سعید بن زبیر فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر رضی اللہ عنہ یدہن بالزیت، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ زیتون کا تیل لگاتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہوتا تو احرام باندھنے سے پہلے وہ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے اپنے جسم پر، خوشبو نہیں لگاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کا مسئلہ یہ تھا کہ خوشبو لگانا احرام سے پہلے، احرام باندھتے وقت، احرام باندھنے سے ذرا پہلے خوشبو لگانے کا استعمال جائز نہیں، اس بات سے وہ خوشبو نہیں لگاتے تھے، اس کے بجائے زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے۔ فذکرتہ لابراہیم، تو اسود کہتے ہیں کہ نہیں، منصور کہتے ہیں، یا سعید بن زبیر کہتے ہیں، سعید بن زبیر جو اس بات کو روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ذکر کی ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی سے میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ احرام سے پہلے خوشبو نہیں لگاتے اور خوشبو لگانے کو جائز نہیں سمجھتے، اس کے بجائے زیتون استعمال کرتے ہیں۔ فقال، تو ابراہیم نخعی نے کہا ما تصنع بقوله حدثني الاسود عن عائشہ، کہ تم ان کے قول سے کیا کرو گے؟ عبداللہ بن عمر جو ہیں جو بات کہہ رہے ہیں اس سے تمہیں کیا مطلب، کیا کرو گے؟ یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس واسطے کہ حدثني الاسود اور عائشہ، مجھے تو حضرت اسود نے حضرت عائشہ سے یہ خبر دی ہے کہ وہ فرماتی ہے کانی انظر الی وبیس الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں اب دیکھ رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مفارق میں، یعنی مانگ میں خوشبو کی چمک، جب کیا حالت احرام میں ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود خوشبو لگاتے تھے احرام سے پہلے۔ تو عبداللہ بن عمر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشبو لگانا درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے تو یہ ان کا اپنا قول ہے، اور اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه رضي الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت۔ عائشہ فرماتے ہیں میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے، جب آپ احرام باندھتے، اور حل کے لیے بھی، یعنی جب آپ حلال ہوتے تب بھی، قبل ان يطوف بالبيت، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے۔ جی۔ باب من احل ملبدا، وبه قال حدثنا اسفه قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ملبدا۔ آپ نے کو میں سنا کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے تلبیس کی حالت میں۔ تلبیس کہتے ہیں کہ ختمی وغیرہ سے جو بالوں کو لٹھیڑ لینا، جیسے مہندی ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے ختمی، تو اس کو حالت احرام میں یہ کرتے تھے کہ سارے سر پر وہ مل لیتے تھے، جس سے وہ سارے بال جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ حالت احرام میں بالوں کا توڑنا جو ہے وہ جنایت ہے، اس واسطے اس سے بچانے کے لیے
یہ تلبیس کی جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیس فرمائی ہوئی تھی ختمی یا مہندی وغیرہ سے اپنے بالوں کو جمع کیا ہوا تھا. تو اسی حالت میں نے آپ کو تربیہ پڑھتے ہوئے دیکھا. جی. باب الإهلال عند مسجد ذي الخليفة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الخليفة. باب ما لا يلبس المسلم من الثياب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المسلم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطع ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال أبو عبد الله يغسل المسلم رأسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے پوچھا تو یہ تھا کہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، آپ نے جواب دیا کون سے نہیں پہن سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو، باقی جوتا پہن لو. کہ قمیص نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، سراویلات نہ پہنے، برانس نہ پہنے. برانس برنس کی جمع وہ جبہ ہوتا تھا جس کے ساتھ ساتھ ٹوپی بھی ہوتی تھی. تو وللخفاف اور نہ موزے پہنے. الا احد لا یجد نعلین، ہاں اگر کسی کے پاس نعلین نہ ہو تو فلیلبس خفین، تو خفین پہن لے. ولیقطعہما اسفل من الکعبین، لیکن اس کو کاٹ لے کعبین سے نیچے. اور یہاں کعبین سے مراد یہ ٹخنے نہیں ہے بلکہ وسط قدم کی ہڈی ہے. اس وسط قدم کی ہڈی سے نیچے نیچے پہنے. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زعفران، کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران نے چھوا ہو یا ورس نے. یہ دونوں خوشبوئیں ہوتی تھیں، خوشبو دار گھاس ہوتی تھی. اور پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ محرم جو ہے اپنا سر تو دھو سکتا ہے، ولا یترجل، لیکن کنگھی نہ کرے کیونکہ کنگھی کرنے میں بالوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. ولا یحب جسدہ، اور اپنے جسم کو میں وہ کھجائے بھی نہیں. اور کھجانے سے مراد ایسا کھجانا جس سے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو. وَيُلْقِي الْقَمْلَ مِنْ رَأْسِهِ، البتہ اگر سر میں جوئیں ہو گئی ہیں تو اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دینے میں کوئی حرج نہیں. وَجَسَدِهِ، یا جسم پر اگر جوئیں آ گئی ہیں تو بھی ان کو پھینک دے زمین میں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. جی. باب الركوب والاستدافة في الحج. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أن أسامة كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أتف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. بس بھائی آج مجھے ذرا جانا ہے، بھائی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے ذرا صحت سے دعا بھی کیجیے گا. مجھے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے ان کو. صلی اللہ تعالیٰ.